وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے تحقیر مساکین۔ بندوں کی غربت کی وجہ سے ان کو حقیر جاننا اور ان کی غربت کا مذاق اڑانا، تذلیل کرنا تحقیر مساکین کہلاتا ہے۔ بنی تمیم کے کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب اصحاب جو تھے ان کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے، جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اصحاب موجود تھے۔ ان کی غربت کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پاک کو یہ چیز ناگوار گزری، اللہ پاک نے جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جبریل نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ ساتھ ایک پیغام عطا فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے۔ ہو سکتا ہے جس پہ یہ ہنس رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے جو عورت ہنس رہی ہے، جس پہ ہنس رہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بہتر ہو۔ اور فرمایا تم ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، ایک دوسرے کے پورے نام نہ رکھو، ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرو۔ فرمایا جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے، کوئی عالی نسل کسی غیر عالی نسل پر نہ ہنسے، کوئی تندرست کسی بیمار پر نہ ہنسے، کوئی بینا کسی نابینے پر نہ ہنسے۔ اس کی بڑی سخت وعید ہے، اور دراصل اسی کو ہی تحقیر مساکین کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھتے نہیں ہیں وہ جھٹلانے والا کیا کرتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، جب اس کے دروازے پہ کوئی منگتا آ جاتا، یتیم آ جاتا، اس کو دروازے سے دھکے دے کے نکال دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا۔ جب اللہ کسی کا رزق کشادہ کر دے تو بڑا بندہ شکر ادا کرتا ہے، بڑا کہتا ہے رب نے بڑی مہربانی کر دی، فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے، فضل کر دیا۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ کسی پر رزق تھوڑا سا تنگ کر دے تو پھر بندہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے اس کا خود سبب بیان فرمایا ہے، جو تیرا رزق دان کیا گیا، کلا بلا تکرمون الیتیم، تو یتیم کی عزت ہی نہیں کرتا، تو یتیم کی تحقیر کرتا پھرتا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تو مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا۔
تو یہ اللہ پاک نے اسباب بیان کیے. جو تحقیر مساکین کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی تذلیل کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بالکل پسند نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو رسوا نہیں کرے گا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور جو بندہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے. حضرت حاتم بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 4 چیزیں نہ ہونے کے باوجود 4 چیزوں کا دعویٰ کرے وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹ. نمبر 1، جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، جو اللہ نے کام حرام کیے ہیں، نماز چھوڑنا حرام ہے، سود کا استعمال حرام ہے، ظلم حرام ہے، عزت نفس کو مجروح کرنا حرام ہے، تحقیر مساکین حرام ہے، ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے. جو بندہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچے نہ اور متقی اور پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرے وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹ ہے. نمبر 2، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، کوئی مال خرچ نہ کرے اور جنت پہ جانے کا دعویٰ کرے وہ بندہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹ ہے. نمبر 3، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے اور محبت رسول کا دعویٰ کرے وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹ ہے، وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹ ہے. اور نمبر 4، جو غریب اور مساکین لوگوں کی سنگت اختیار نہ کرے اور درجات کی بلندی کا دعویٰ کرے وہ بندہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹ ہے. اب میں نے بھی چیک کرنا ہے، آپ نے بھی چیک کرنا ہے، کیا یہ 4 چیزیں میرے اور آپ میں ہیں؟ ہم اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچ چکے، ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر چکے ہیں، ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر چکے ہیں، ہم غریب و مساکین کی سنگت کو اختیار کر چکے ہیں. نہیں، بلکہ ہم تو ان کے پاس، ان کو اپنے پاس بٹھانا پسند ہی نہیں کرتے. صرف ان کا یہ قصور ہے کہ وہ غریب بن گئے. ان کو غریب بنایا کس نے؟ ہمیں امیر بنایا کس نے؟ جس رب نے ہمیں امیر بنایا اسی رب کی مشیت تھی، اس نے ان کو غریب بنا دیا. تو یہ اس کی تقسیمیں ہیں. ایک اور دانا کا قول ہے، وہ کہتا ہے جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں وہ بندہ ہر بھلائی سے محروم ہے، وہ بندہ ہر بھلائی سے محروم ہے. جو اپنے متاحت پر ظلم کرے، ہم بڑا ملازم پر ظلم کرتے ہیں، جو ہمارے تابع بندہ ہو نا ہم اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. صرف اس کا یہ قصور ہے کہ وہ میرا ملازم ہے، وہ میرے متاحت بیچارہ کام کرتا ہے، اس کو غربت میرے پاس لے کے آ گئی، اس کو غربت میرے پاس لے کے آ گئی، اور کوئی چیز لے کے آئی نا. جو اپنے متاحت پر ظلم کرے اور والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا. ایک حکایت سماعت کیجیے. حضرت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. تو ان کے وصال ہونے کے بعد خواب میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے میری بخشش فرما دی، اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے. حضرت حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور اللہ نے آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے آپ کی بخشش فرما دی ہوگی، آپ کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے آپ کی بخشش فرما دی ہوگی. فرمایا نہیں. انہوں نے بزرگوں کا
نام دیا کہ میں نے ان کی نصیحت پہ عمل کیا. ان کی نصیحت کیا تھی کہ کبھی بھی فقراء اور غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا. میں نے فقراء اور غریبوں کے ساتھ محبت کی ہے, اللہ نے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھیں, پرہیزگاری کریں, بالکل کریں بھائی. حقوق اللہ کا معاملہ بعد میں ہے, حقوق العباد کا مسئلہ پہلے ہے. حقوق اللہ جو اللہ کی حق ہے, اگر خدا نخواستہ بندہ اس میں غفلت کرتا ہے, بندہ نمازوں میں غفلت کرتا ہے, بندہ اللہ کے حرام کردہ اشیاء میں سے وہ معاملات میں غفلت کرتا ہے, اللہ کے حق ادا نہیں کرتا, اس کا قانون ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. چاہے گا تو بخش دے گا, چاہے گا تو عذاب دے گا. لیکن جو حقوق العباد کا مسئلہ یہ بندوں پر ہی ختم ہونا ہے. اس لیے کہا گیا کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھو کہ بندے تمہارے بارے میں گواہی دے کہ یہ بندہ نمازی ہے. بندے تمہارے بارے میں گواہی دے کہ بندہ بہت اچھا ہے. لوگوں کے ساتھ اخلاقیات اچھے رکھو کہ بندے تمہارے اخلاقیات کے بارے میں گواہی دے کہ بندہ بہت اچھا ہے, نہ کہ بندہ مر جائے تو لوگ کہیں جان چھٹی, اس سے بڑا لوگوں پہ ظلم کیا کرتا تھا, لوگوں کے حقوق غصب کیا کرتا تھا, لوگوں کے حق مارا کرتا تھا, غریبوں کو تنگ کیا کرتا تھا, جان چھٹی, لو جی معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, بندوں کی گواہیوں پر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو بندہ تحقیر مساکین کرتا ہے, آخر ہر چیز کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عمل مار سے وجود میں آتے ہیں. اس کا پہلا سبب جو ہے کہ جب بندے کے اندر تکبر آ جائے, جب بندے کے اندر غرور آ جائے, تو اپنے تکبر اور غرور کے گھمانڈ کی وجہ سے جو لوگ غریب ہوتے ہیں ہم ان کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اور جو تکبر اور غرور کی تباہ کاری ہے, انشاءاللہ آگے موضوع آئیں گے, میں اس پہ تفصیل عرض کروں گا. جو تکبر اور غرور کی تباہ کاری ہے ان پر نظر رکھیں کہ متکبر کا اللہ پاک نے کیا حال کر دیا, کہ پھر بندہ یہ سوچے کہ یہ جس رب نے مجھے امیر کیا ہے اسی رب نے اس کو غریب کیا ہے. اس رب کی مشیت ہے, اس کی رضا ایسے تھی جو اس نے کر دیا. نمبر 2, ظلم بھی اس کا سبب بنتا ہے. جب بندہ ظلم حد سے زیادہ کرنا شروع کر دے تو پھر بھی بندہ غریبوں کو, مساکین کو بندہ نہیں سمجھتا, ان پہ ظلم ڈالتا ہے, اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے. تو کر کیا لے گا, تیری حیثیت کیا ہے, تیری اوقات کیا ہے؟ اس کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک بزرگ کا قول ہے, غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, میں طاقتور سے تو ڈرنا, کمزور سے زیادہ ڈرنا. حضور طاقتور سے ڈرنے کی سمجھ آتی ہے, کمزور سے کیوں ڈرے؟ میں طاقتور تو تمہارے ساتھ لڑائی کر لے گا, کمزور کیا کرے گا؟ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کی عرض پیش کر دینی, اس کا اور کچھ نہیں ہے, اس نے رب کی بارگاہ میں سیدھی عرض کرنی ہے. تو اس لیے ظلم سے بھی ہمیں بچنا ہوگا. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ ظلم کی جو تباہ کاریاں ہیں, ظلم کی جو خرابیاں ہیں, ہمیشہ ظلم نہیں رہتا, یاد رکھ لیں. نہ ہمیشہ عروج رہتا ہے, نہ ہمیشہ زوال رہتا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ زیرو سے ہیرو ہو جاتے, ہیرو سے زیرو ہو جاتے. یہ میرے رب کی شان ہے. پھر بندہ اس چیز پہ نظر رکھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ جب اس کے دل سے نکلتی, یعنی اس پہ ظلم کیا جاتا ہے, تو وہ سیدھی عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی, سیدھی عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی. اس لیے بھائیوں, کبھی بھی کسی کی بددعا نہ لینا, کبھی بھی کسی ماڑے کی آہ نہ لے لینا, کبھی بھی کسی مجبور کی آہ نہ لے لینا. اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے, اس کی بڑی بلندی ہوتی ہے. اور تیسرا سبب کیا ہے کہ بندہ غربت کی وجہ سے لوگوں کو کوڑے مکوڑے سمجھتا ہے, کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. اب کیا ہوگا؟ رمضان المبارک ہے, خرچ کرنا چاہیے, بالکل اللہ کے بندوں کی مدد کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, شہروں میں, بڑے بڑے شہروں میں, ایک چودھری صاحب نے, ننھے خان صاحب نے, وہ غریبوں کو خیرات تقسیم کرنی ہوتی ہے, وہ سحری کر کے سو جاتا ہے. غریب سارا دن بیچارے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں. پھر وہ پتہ چلتا نہیں چودھری صاحب سحری کر کے سوئے ہوئے,
پھر وہ 2-3 بجے اٹھتا ہے، پھر اس کو خدا کا خوف نہیں آتا. پہلے اس نے کمرے میں بیٹھنا ہوتا ہے، پھر گھنٹہ اخبار پڑھنی ہوتی ہے، پھر اگر دوران اخبار جنریٹر بند ہو گیا تو اپنے ملازمین پر بس پڑے گا. تجھے پتہ نہیں مجھے گرمی لگ رہی ہے، جنریٹر کیوں بند ہو گیا، فلاں ہو گیا. تیرا خدا تیرے اوپر خدا رحم کرے کہ تجھے اندر بیٹھے جنریٹر کے بند ہونے کی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے، تو جو صبح روزے کی حالت میں باہر کھڑے ہوئے صبح سے ان کو گرمی نہیں لگ رہی. ان کا یہ قصور ہے کہ اللہ نے کو غریب بنا دیا، وہ آج تیرے دروازے پہ آ گئے، تو صاحب ثروت ہے تو اس کی وجہ سے ان کو ذلیل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کی توہین کر رہا ہے. پھر ان کی غربت کا اور مذاق اڑایا جاتا ہے. ایک بندے کو وہ 1 کلو گھی کا تھیلا تھمایا جاتا ہے، 5 بندے اس کے طرف تصویر لینے والے ہوتے ہیں. کل اخبار میں آ جاتا ہے کہ فلاں چودھری صاحب نے اتنی بیووں کی مدد کر دی، اتنے یتیموں کی مدد کر دی، اتنے غریبوں کی مدد کر دی، اتنا آٹا تقسیم کر دی، اتنا گھی تقسیم کر دیا. یہ کائے کا انداز ہے خیرات کا. پوچھئے نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہوا تو جب آپ کو غسل دینے لگے تو آپ کی کمر پر کچھ نشان لگے ہوئے تھے. لوگ تجسس میں پڑ گئے کہ میرے بڑے امام ہیں، ان کی کمر پہ نشان کس چیز کے، آپس میں باتیں کرنے لگے. خادم نے کہا چپ کر جاؤ، اگر امام کی شان کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی نہ بتاتا. امام نے منع کیا تھا کہ اس راز کو فاش نہ کرنا. یہ وہ نشان ہے جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کمر میں پوریاں لے کے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. یعنی مدد کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں نے اتنی مدد کی ہے غریبوں کی. لیکن یہ کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں کی اتنی مدد کر دی ہے؟ وہاں پہ عورتوں کی تصویریں لی جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیچارے. ان کا یہ قصور ہے کہ اللہ نے کو غریب بنا دی ہے. ان کا یہ قصور ہے کہ ہمارے دروازے پہ آ گئے. بھائی شکریہ میں مدد دے دینا چاہیے کہ شکر ہے مولا تو نے مجھے لینے والا نہیں بنایا، تو نے مجھے دینے والا بنایا. جس رب نے ہمیں دینے والا بنایا اسی رب نے اس کو لینے والا بنایا. یہ اس کی شانیں ہیں تو اس کی بھائی اس سے ڈرنا چاہیے. اس کی مخلوق کو کبھی کیڑے مکوڑے نہیں سمجھنا چاہیے. آخر سوال کیا ہے کہ بندہ جب آرائش اور سرشوں کی زندگی گزارنے لگتا ہے تو پھر بھی اس کو غریب مساکین نظر نہیں آتے. کتنے بڑے بڑے لوگ قبروں میں رہ رہے ہیں، کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، انہوں نے ملازمین کے برتن الگ کر دیے. جو برتن مانجنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے پاس نہیں بیٹھ گئے. اب تو اور سسٹم آ گیا، اب تو اور سسٹم آ گیا. میں آپ کو کیا کیا بات بتاؤں. اگر ایک بچے کو والد نے پڑھایا، اس کو پروفیسر بنا دیا، وہ اچھی پوسٹ میں چلا گیا، اس نے کوٹھی بنا لی. اب اس کے والد نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، اس کے کمرے میں اس کے دوست آ جاتے ہیں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. جب اس کا والد آ کے بیٹھتا ہے، او بھائی آپ نے دھوتی پہنی، آپ چلے میرے دوست یہاں بیٹھے ہو. وہ تجھے پتہ نہیں اس دھوتی کا کمال ہے جس سے تجھے یہاں تک پہنچا دیا. تو ہم اوروں کی کیا، ہم اپنے والدین کی تقریر کرنے پہ آ گئے. اس لیے یہ آرائش، یہ اسائش ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے قارون جیسے آئے یہاں پہ نہیں رہے، فرعون جیسے آئے یہاں پہ نہیں رہے، حامان جیسے آئے یہاں پہ نہیں رہے. شداد ایک ایسا بندہ تھا کہ جس نے قبلہ اپنے لیے جنت تعمیر کروائی تھی، اپنے لیے جنت تعمیر کروائی تھی. لیکن جب جنت پہ قدم رکھنے لگا، ایک قدم سواری کا باہر تھا، ایک قدم اندر تھا، اس کو موت آ گئی، وہیں پہ زمین بوس ہو. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف نظر رکھنی چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا مال یہاں پہ رہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں ساتھ جانا. وہ پیچھے ٹی وی پہ خبر آئی کہ فیصلہ آباد میں ایک بندہ تھا، اس نے پتہ نہیں 15 کروڑ روپے، اس سے بھی زیادہ پیسے اپنے محل تیار کرنے کے لیے لگا دیے. ابھی محل تیار ہونے میں 1 سال باقی تھا. 15 کروڑ نہیں زیادہ پیسے لگے، کچھ ارب پیسے لگے، ارب روپے لگے، اربوں روپے. وہ ابھی محل تیار ہونے میں 1 سال باقی تھا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا اب محل خالی پڑا ہوا ہے. اب اس کی بیوی نے پروگرام بنایا کہ چلو میں اس محل میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی. تو سہاگ رات کو اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا. تو آج وہ محل سرکاری قبضے میں ہے، حکومت کے قبضے میں. کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا. بھائی یقین کر لیں یہ سب کچھ عارضی ہے. یہ طاقتیں ساتھ نہیں جا رہی، ساتھ جائے گا تو اخلاق جائے گا، حقوق العباد ساتھ جائے گے. بندوں کی گواہیاں جب ڈالی جائیں گی نا
اللہ پاک بندوں کی گواہیوں کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا یہ بندہ بہت اچھا تھا، بندہ بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا، نمازی تھا، حضور نے فرمایا واجہ بات ہے۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ بندہ بہت بد اخلاق تھا، لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، لوگوں کی تذلیل کیا کرتا تھا، لوگوں کی توہین کیا کرتا تھا، حضور نے فرمایا واجہ بات۔ صحابہ نے اس کی حضور وجہ سمجھ نہیں آئی، اور جب پہلا جنازہ گزرا تو نے اس کے بارے میں اچھی گواہی دی، میں نے کہا واجہ بات، اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی۔ جب دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے بارے میں بری گواہیاں دی، میں نے کہا واجہ بات، تو اللہ نے اس پہ جہنم واجب کر دی۔ تو یہ بندوں کی گواہیوں کے مطابق فیصلے ہونے ہیں، اس لیے ہمیں ایسے اعمال چھوڑنی چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھی گواہیاں دیں، اچھی باتیں کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سنہری موتیوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔